جب زمین پر انصاف دفن ہو جائے اور انسانیت کا خون پانی سے بھی سستا ہو جائے تب امن کے نام پر فریب بیچا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے غزہ کی کہانی، جہاں بچوں کی لاشیں ملبے تلے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ امن ہے یا فلسطین کی زمین پر ایک نیا قبضہ، ایک نیا جال اور ایک نیا ظلم؟ ٹرمپ کا یہ منصوبہ، جسے دی ڈیل آف دی سینچری کہا گیا، بظاہر ایک امن معاہدہ تھا، لیکن دراصل یہ فلسطینی سرزمین کی تقسیم کا کاغذی قبضہ تھا۔ اس منصوبے کے مطابق یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا، فلسطینی ریاست کو صرف محدود علاقے دیے گئے، اسرائیل کو بیت المقدس، وادی اردن اور بڑی بستیوں پر مکمل کنٹرول دیا گیا۔ فلسطینیوں کو کہا گیا، اگر تم امن چاہتے ہو تو تم غلامی قبول کر لو۔ یہی وہ مقام تھا جہاں دنیا کے ہر انصاف پسند دل نے چیخ کر کہا، یہ امن نہیں، قبضے کا ایک نیا لائسنس ہے۔ یہ منصوبہ کسی رات اچانک نہیں بنا، یہ اس ایجنڈے کا تسلسل تھا جو 1948 سے جاری ہے، جب اسرائیل کی ریاست کو مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا اور فلسطینیوں سے ان کی زمین چھین لی گئی۔ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا، سیاسی طور پر، عسکری طور پر اور میڈیا کے ذریعے۔ ٹرمپ کے دور میں یہ تعلق ایک نئے عروج پر پہنچا۔ یہ امن منصوبہ دراصل صہیونی عزائم کو قانونی شکل دینے کی ایک نئی کوشش تھی۔ اسلام نے امن کا جو تصور دیا ہے وہ طاقت کے توازن یا سیاسی معاہدوں پر نہیں بلکہ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو ورنہ آگ تمہیں چھو لے گی۔ یہ آیت ایک واضح پیغام دیتی ہے ان تمام حکومتوں کے لیے جو ظلم کے سامنے خاموش ہیں، ان تمام لیڈروں کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر امن کے نام پر اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ وہ دھرتی ہے جہاں انبیاء نے قدم رکھے، جہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں نازل ہوئی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ جب اللہ نے خود مسجد اقصیٰ کا ذکر برکت والی زمین کے طور پر فرمایا تو بتائیں، کیا اس مقدس سرزمین پر بم برسانے والے امن لا سکتے ہیں؟ کیا ٹرمپ جیسے لوگ انصاف کے علمدار بن سکتے ہیں؟ جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ صرف ظالم کی طاقت سے نہیں بڑھتا بلکہ مسلمانوں کی خاموشی سے بھی بڑھتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس سب کچھ ہے، تیل، فوج، طاقت اور وسائل، مگر ضمیر کہیں گم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ظلم کو دیکھو اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہو مگر پھر بھی خاموش ہو تو تم بھی گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم واقعی وہی امت ہیں یا پھر ہم صرف وہ ایک عوام ہیں جو ظلم کو تماشے کی طرح دیکھتے ہیں؟ فلسطین وہ زمین ہے جب سے انسانیت آئی ہے، یہ آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی فلسطین میں ہے۔ آپ علیہ السلام کا آج سے تقریباً 4000 سال پرانا دور تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لائے تب بھی وہاں لوگ آباد تھے۔ ایسا نہیں کہ حضرت اسماعیل نے یہاں ایڑیاں رگڑیں اور پھر یہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ البتہ اس جگہ پر نہیں تھے، لیکن اطراف میں آبادی ہی آبادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور آیا۔ تب یہ لوگ یہاں سے اٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہودی قوم بن چکی تھی؟ جواب ہرگز نہیں، بلکہ ابھی تک ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب یہاں یہودی تھے ہی نہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ زمین یہودیوں کی کیسے ہو گئی؟ جہاں تو مختلف لوگ آباد تھے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا رکھا گیا۔ پھر یہودا کی اولاد ہوئی، ان کو پھر یہودی کہا جانے لگا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ بنی اسرائیل مشہور ہو گئے۔ نیز یہود کی جو اولاد تھی بہت زیادہ تھی، اس لیے پھر قوم یہود مشہور ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو ان کے بیٹے یہودا بھی ادھر ہی تھے۔ یہودا کی اولاد مصر میں ہوئی، اب مصر سے ہی اصل قوم یہود کی ابتدا ہوئی۔ یہ لوگ مصر میں ہی رہنے لگے یہاں تک کہ فرعون کی بادشاہت کا آغاز ہوا، جس نے ظلم و ستم کو اپنا مرکز محور بنایا اور آل یہود پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا، یہاں سے یہودیوں کی شریعت کا آغاز ہوا، یعنی اب یہودی مکتب کی ابتدا ہو گئی تھی۔ پھر مختلف واقعات ہوئے، فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے چند ساتھیوں کو لے کر فلسطین ہے۔ یہ لوگ چونکہ انبیاء کرام کے مخالف تھے، اس لیے یہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ فقط ان کے ساتھ ان کے چند پیروکار تھے، بلکہ انہوں نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ شروع کر دیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور یہ کہنے لگے جس کا مفہوم ہے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جاؤ اور لڑو، ہم جہاں بیٹھے رہیں۔ یہ لوگ پھر بعد میں فلسطین آئے، لیکن انہوں نے انبیاء کرام کی دشمنی ابھی بھی ترک نہیں کی۔ یہ لوگ تقریباً 70 انبیاء روزانہ کی بنیاد پر قتل کرتے تھے۔ اب جب یہ لوگ فلسطین آ گئے تو یہاں دو حکومتیں بنی، ایک وہ حکومت جو انبیاء کرام کی حمایت میں تھی، جبکہ دوسری حکومت انبیاء کرام کے مخالف تھی۔ ان کا آپس میں نزاع ہوا اور انبیاء مخالف حکومت نے اس علاقے میں غلبہ پا لیا۔ پھر ظلم و ستم کی عجیب تاریخ کا آغاز ہوا کہ انہوں نے انبیاء کرام کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔
یہ تسلسل جاری رہا اور یہاں تک کہ اللہ نے ان پہ عذاب کی صورت میں عراق کے بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس نے یہاں حملہ کیا اور ان لوگوں کو چن چن کر قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکل چکے تھے۔ اگر ان لوگوں کی یروشلم میں موجودگی کو دیکھا جائے تو وہ تاریخی اعتبار سے تقریباً 200 سال بنتی ہے، یعنی 4000 سالوں میں فقط 200 سال عرصہ ان لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد کافی عرصے بعد پھر ان کے کچھ لوگ واپس یروشلم آئے اور خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ لوگ پھر ان کے بھی دشمن ہو گئے، یعنی انبیاء کی دشمنی اور ان کو قتل کرنا گویا ان کا معمول بن چکی ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ پاؤں جمانا چاہے تو رومن بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، لہٰذا ان کا گولڈن پیریڈ صرف 200 سال ہی کا تھا، جبکہ بعد میں جو لوگ وہاں موجود تھے وہی عیسائی ہوئے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی اپنی مرضی سے، نہ کہ زبردستی سے۔ اب یہ لوگ 2000 سال بعد واپس ہے اور کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہو گئی، یعنی جو 4000 سال سے وہاں آباد ہیں ان کی زمین نہیں رہی اور ان کو وہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ ان کی ہو گئی۔ اب ان یہودیوں میں 2 بڑے گروہ ہیں۔ جو اصل قوم یہود ہے ان کے نظریے کے مطابق حضرت مسیح کی آمد سے پہلے حکومت تشکیل دینا حرام، اور یہ لوگ دوسرے یہودی گروہ صہیونیوں کے مخالف ہیں۔ اصل میں صہیونی وہاں ایک پہاڑی کا نام ہے، اس لیے یہ لوگ صہیونی کہلاتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف انہیں ہے، ہم جس کو چاہیں قتل کر دیں، ہم سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ گریٹر اسرائیل کو پروموٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا امریکہ میں بڑا اثر رہا ہے۔ بہت سے امریکی عہدیدار اس نظریے کے حامل رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ انہی یہودیوں نے پہلے سوڈان اور ارجنٹائن کو مرکز بنانا چاہا، لیکن 1906 میں انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطین جمع کریں گے اور پھر سے یہاں آباد ہوں گے۔ اب یہ لوگ پھر کثرت سے یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے، جبکہ گورو میں ان کا اچھا خاصا تعلق تھا تو انہوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور یروشلم کا کنٹرول ان کے حوالے کر دیا۔ اور جو فلسطینی جو اصل حقدار تھے، بلکہ جن کا فلسطین اپنا گھر تھا، ان پہ نہ صرف انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا بلکہ ان کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ 1948 میں انہی صہیونی اسرائیل نے اقوام متحدہ اور دوسری طاقتوں کے میل ملاپ سے فلسطین کو بہت سے حصوں پر قبضہ کر لیا، نیز جو فلسطینیوں کو جو ٹوٹا پھوٹا ایریا دیا گیا اس پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 1967 میں اسرائیل نے صحرائے سینا، ویسٹ بینک اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح 1973 میں جنگ ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ Now let's move forward۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ منصوبہ، جسے دی ڈیل آف دی سینچری کہا گیا، امن کے لیے تو بالکل نہیں تھا، بلکہ انتخابات جیتنے اور یہودی لابیوں کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ امریکی سیاست میں اسرائیل کا اثر ہمیشہ رہا ہے اور ٹرمپ نے اس اثر کو اپنا سیاسی ہتھیار بنایا۔ انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ تسلیم کیا اور پھر ڈیل آف دی سینچری کے نام پر فلسطینیوں کو اپنی ہی زمین سے محروم کر دیا۔ یہ وہ امن منصوبہ تھا جسے اقوام متحدہ کے بیشتر ممالک نے رد کر دیا، مگر امریکہ اور اسرائیل نے اس پر جشن منایا۔ یہ ظلم کوئی نیا ظلم نہیں ہے، یہ ایک صدی پرانی کہانی ہے جہاں ہر نسل نے اپنے ہی خون سے زمین کو رنگا ہے۔ غزہ کی گلیوں میں اب اذان کی آواز بمباری کے شور میں دب چکی ہے، ہزاروں بچے یتیم، مائیں بے گھر اور بوڑھے بے بس ہو چکے ہیں، لیکن دنیا کی طاقتور حکومتیں صرف بیانات دیتی ہیں، اقوام متحدہ تشویش ظاہر کرتی ہے اور مسلم حکمران مذمت کے بیانات جاری کر کے سو جاتے ہیں۔ کیا یہ وہی امت ہے جس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ایک جسم کی مانے دو، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، مگر آج امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہے اور باقی حصہ سوشل میڈیا پر مصروف ہے۔ بہت سے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر لیے، تجارتی تعلقات بحال کیے اور اسرائیلی وزیروں کو اپنے درباروں میں خوش آمدید کہا۔ یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے کبھی فلسطین کے لیے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب وہ وعدے تیل کی قیمتوں اور امریکی دوستی کے نیچے دب چکے ہیں۔ جب دنیا انصاف مانگنے اقوام متحدہ کے دروازے پر پہنچتی ہیں تو وہاں انہیں عمل نہیں ملتا بلکہ قراردادیں ملتی ہیں۔ 1948 سے اب تک درجنوں قراردادیں پاس ہوئی، لیکن اسرائیل نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ اقوام متحدہ وہ ادارہ بن چکا ہے جہاں طاقتور ظلم کرتا ہے اور کمزور کو امن کی تلقین ملتی ہے، جہاں فلسطینی بچے دہشت گرد کہلاتے ہیں اور اسرائیلی فوجی ہیرو کہلاتے ہیں۔ کیا یہی ہے عالمی انصاف، یا یہ صرف طاقت کا ایک نیا طریقہ بن چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ دنیا کے ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت انہیں بچا لے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے، فرعون، نمرود، حمان، قارون، سب کے محلات زمین نے نگل لیے، اور ایک دن یہی انجام ان کا بھی ہوگا جو مسجد اقصیٰ کے بچوں کے خون سے امن کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ جب یوکرین پر بم گرتے ہیں تو مغرب کہتا ہے یہ انسانی المیہ ہے، اور جب غزہ پر یہی بم برستے ہیں تو وہی مغرب کہتا ہے یہ اسرائیل کا حق دفاع ہے۔ یہ ہے انسانیت کا نیا معیار۔
जहां रंग, मजहब और मुफाद तय करता है कि कौन मजलूम है और कौन जालिम। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब के सब अमन के नारे लगाते हैं, लेकिन उनके त्यारे ही हैं जो बच्चों के सिरों पर बारूद बरसाते हैं। कुरान कहता है ये चालें चलते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है, और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है, और वो दिन दूर नहीं जब इनकी अपनी तदबीरें इन्हीं पर उलट जाएंगी। पाकिस्तान एक एटमी ताकत, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके बानी ने कहा था हम मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आज इसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बयानात तक सिर्फ महदूद है, ना कोई अमली कदम, ना कोई आलमी दबाव, बस एक रस्मी मुज़म्मती करारदाद। हमारी क़यादत शायद भूल चुकी है कि फ़लस्तीन का दर्द हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर एटम बम सिर्फ दिखाने के लिए हैं तो ये ताकत नहीं बल्कि कमज़ोरी की अलामत है।